بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا لے کے آتی ہے جسے سن کر آدمی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا اظہار کرے۔ اب آپ کو آج کی اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ صنف نازک کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کے برتاؤ کی تاکید کی۔ اور ایک اور سوال جو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے پکارا کرتے تھے، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں۔ ناظرین، آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار اور محبت کا اظہار کرنے لگتے تو آپ انہیں حمیرہ کے نام سے پکارتے۔ لفظ حمیرہ کے لغوی معنی جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ ایک ایسا سرخ رنگ جو کہ اتنا روشن ہوگا جس کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، اور اس کی روشنی انسانیت کے لیے فراوانی کا باعث بنے۔ اس کو ان خوبصورت نام کے ساتھ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں کا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے فوری طور ان کے پاس گئی اور جا کر کہا، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ، عائشہ کے آج سے پہلے کے گناہ اور آج کے بعد اگر کبھی غلطی سے کوئی بھول چک ہو جائے تو یا اللہ اسے تمام گناہوں سے بری و ذمہ فرما۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر دیر سے پہنچے تو آپ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے، باہر کی جانب اپنا چہرہ مبارک کر کے، یعنی آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس سوچ کے ساتھ کہ عائشہ سو گئی ہوگی اور میں اس کی نیند میں دخل نہیں دوں گا۔ آپ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے اور گلی کی جانب منہ کر کے جو اندر کو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنا چہرہ انور جو ہے وہ کمرے کی طرف کر کے آپ کے ساتھ دروازے کے ساتھ پیٹھ کر کے بیٹھی تھیں، یعنی دونوں کچھ دیر دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا اور ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، جتنا پیار اور محبت آپ دونوں کے درمیان تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوقات کے لیے اپنی آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجنے کی نوید سنائی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں رحمت للعالمین کا کہا، تو آپ کی شان رحیمی کریمی صنف نازک پر سایہ فگن کیوں نہ ہوتی۔ موجودہ دور کا اس صنف نازک کے ساتھ یہی المیہ ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی ملکہ کی بجائے شمع محفل بنا دیا ہے، اس کی نفسانیت اور نزاکت کو تار تار کر کے زینت کے بازار اور بے حیا بنا دیا ہے۔ عورت کے لیے پردے کے حکم میں اصل اس کی نزاکت کی رائے بھی موصول ہے کہ اسے مشقت انگیز کاموں سے دور رکھ کے اس کو اندرونی خانہ کی صرف ذمہ داری سونپی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اور تم نے اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہی دنیا کے لیے بہترین ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کو ایمان کی شرط قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان میں سے اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ جس کا رویہ بہت اچھا ہو اور محبت کا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کے ساتھ کس قدر بے تکلف اور پر تکلف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل القبات سے لگایا جا سکتا ہے۔
ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو ان دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو لا رب محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو، اس الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو اور اس الفاظ کے ساتھ مجھے پکارتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم کے رب کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب ایک دفعہ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیدل دوڑ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ جب میں آگے نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب میرے موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا، اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو کہ مسجد میں ہوتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے